اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لہم من الناصرین واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا يحب الظالمین ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ انی بے شک میں متوفی کا، میں تجھے اپنی طرف پورے کا پورا لے لوں گا، ورافعو کا الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور ومطہرو کا، اور میں تجھے محفوظ اور پاک رکھوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے آپ کی اتباع کی، فوق الذین کفروا، وہ ان پر ہوں گے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، فاحکم بینکم، پھر میں اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فی ما کنتم فیہ تختلفون، جن مسائل میں یا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اس رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ رکوع کی آخری آیت تھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہودیوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کی تجویز کی اور تدبیر کی، لیکن اللہ کا مکر یعنی اللہ کی تدبیر وہ غالب رہی، اور جو یہودیوں کا تجویز کردہ منصوبہ تھا وہ ناکام رہا۔ یہودیوں کے کیا منصوبے تھے؟ وہ 4 منصوبے آپ کے اس قرآن کے حاشیے پر لکھے ہوئے ہیں۔ پہلی ان کی تھی کہ ہم ان کی بے حرمتی کریں، اللہ نے اس سے بھی ان کی حفاظت فرمائی۔ چوتھی تجویز یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تحریک اور ان کا منصوبہ اور اسلام، اور اس وقت جو ان کا دین اسلام تھا، اس کو دنیا پہ غالب کر دیں۔ تو اس منصوبے کو انہوں نے ناکام کرنے کی کوشش کی کہ ان کا مشن کا خاتمہ ہو جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کوئی کام نہ کر سکیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے وعدے کیے کہ ان کی تجویزیں غلط ہوں گی، ہم آپ کو بچائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جس وقت فرمایا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اے عیسیٰ، انی متوفیک ورافعک الیہ، میں تجھے متوفی کا ترجمہ ایک یہ کیا جاتا ہے کہ وفات دینے والا ہوں، یعنی ایک وقت پر تجھے موت آئے گی، ورافعک الیہ، اور تجھے میں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ قادیانی یہ دھوکہ دیتے ہیں مرزائی، اور ایسے ہی کچھ عیسائیوں کا یہ مذہب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب دنیا میں نہیں، وہ سولی چڑھ گئے ہیں۔ مرزا کا تک خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر کے کسی علاقے میں ہے، اور وہ اس پر کسی انگریز کا قول لیتا ہے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی فلسطین کی ہے، اور بیت اللحم وہاں ایک علاقہ ہے، وہاں پر تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے۔ اس وقت تو اس طرف کوئی دین اور مذہب کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام یہاں نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا علاقہ بھی وہی تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے نبی تھے، کسی اور قوم کے نہیں۔ یہاں کشمیر کی طرف تو کوئی عیسائی اور بنو اسرائیل نہیں رہتا تھا، وہ تو سارے ادھر تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ایک وعدہ یہ کیا کہ متوفی کا، اس کے 2 معنی ہیں۔
اگر اس کا معنی وفات لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے نہ آپ کو قتل ہونے دیں گے، نہ سولی چڑھائیں گے، نہ ان کے ہاتھ میں دیں گے، بلکہ اپنے وقت پر آپ کو موت آئے گی۔ جو اللہ کی طرف سے آپ کا وقت متعین ہے، جو رب نے رکھا ہوا ہے، وہ 1000 سال بعد ہو، 10,000 سال بعد ہو، 100 سال بعد ہو، یعنی اپنی طبعی موت تو دنیا سے جائیں گے، آپ کو ان میں سے کوئی قتل نہیں کر سکے گا۔ رہا یہ کہ وہ اب آپ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، غلبہ کرنا چاہتے ہیں، سولی چڑھانا چاہتے ہیں، بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں۔ چنانچہ رفع الی السماء، آسمانوں کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھ جانا، یہ امت مسلمہ کا ایک متفق عقیدہ ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے کے قائل نہیں، ورنہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ دوسری جگہ پر ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ عیسیٰ قتل ہوئے نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ایک اور جگہ پر ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بل رفعہ اللہ، یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ تو یہ اٹھا لینا کیا ہے، یہ حدیثوں سے وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ کئی علماء نے اس پر 40 حدیثوں کا مجموعہ اکٹھا کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو حدیث کے تواتر سے یعنی کثرت کے ساتھ ایک مسئلہ ثابت ہو تو وہ بالکل اس پر ایمان لانا ایسے ہے جیسے قرآن کی نص قطعی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا انکار ایسے ہے جس طریقے سے قرآن کا انکار، کیونکہ یہ بھی وحی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات ارشاد ہوتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس کو وحی مطلوب یعنی پڑھنے والی وحی کہتے ہیں، تلاوت والی، اور وہ حدیث وہی مطلوب نہیں، غیر مطلوب یعنی بغیر پڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اسے آپ ضرورتاً تو پڑھتے ہیں، عبادت سمجھ کر، سعادت سمجھ کر، یا یہ ہے کہ اس نیت سے کہ ہر حرف میں 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، اس نیت سے آپ کسی حدیث کو نہیں پڑھتے۔ وہ حدیث کا ذخیرہ ہے وہ بھی وحی الہی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک وعدہ تو یہ کیا کہ ہم آپ کو اپنے وقت پر طبی موت دیں گے، اور اگر اس کا معنی یہ لفظ متوفی وفات سے نہ ہو، ایفا اور وفا سے ہو، یعنی اس کا جو مصدر ہے وہ وفا ہو، تو وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ اذا وعد وفا، جب کوئی وعدہ کرے تو وہ پورا کرے۔ تو اس سے پھر معنی یہ ہوگا کہ عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں ہم نے پورے کا پورا آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، کہ روح بھی آسمانوں پہ ہے، جسم بھی آسمانوں پہ ہے۔ عام لوگوں کی روح نکلتی ہے وہ تو آسمانوں پہ جاتی ہے، جسم تو یہیں رہتا ہے، اسے تو زمین میں دفن کرتے ہیں، اس کا تو جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو تو غسل کفن دیتے ہیں۔ لیکن جب عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ لیا ہے تو روح اور جسم سمیت لیا ہے۔ تو رفع الی السماء یہ قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہوا۔ اب رہا کہ واپس کیسے آئیں گے، اس کے آنے کے متعلق احادیث کا ایک ذخیرہ بھی ہے، اور قرآن مجید کے کچھ اشارات بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اسی کا تیسرا نمبر نیچے لکھا ہوا ہے، یہ تیسرا وعدہ ہے اللہ کا۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بچائیں گے، آپ کو ان کے ہاتھ نہیں دیں گے، آپ کی تبھی موت آئے گی جب بھی آئے گی۔ یہ واو ورافعک میں یہ ترتیب کی نہیں کہ پہلے موت دیں گے پھر اٹھائیں گے، نہیں، یہ صرف ان احکامات کو جمع کرنے کی ہے کہ ہم موت بھی آپ کو اپنے وقت پر دیں گے، آپ کو اٹھا بھی رہے ہیں، تو اب اٹھا کے لے گئے، پھر وقت آئے گا اس وقت اللہ موت دیں گے۔ جیسے مثلا 2 آدمی کٹھے جا رہے ہیں اور میں یہ کہوں کہ میں اور خان صاحب ساتھ تھے، اب یہ اور سے 2 لفظ پہ، ایک میں تھا ایک وہ تھے، اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ وہ اور میں ساتھ تھے تو مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں کا کٹھا ہونا ثابت کر رہا ہے، نہ یہ ہے کہ بھئی وہ علیحدہ ہے یا
یعنی وہ پہلے ہیں یہ بعد میں ہیں، یا یہ پہلے ہے وہ بعد میں، یعنی ان دونوں کا اللہ یہاں جو 4 وعدے ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں۔ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اپنے پاس لے جاؤں گا، دوسرا وعدہ ہے کہ آسمانوں پہ اٹھاؤں گا، تیسرا ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے تجھے پاک رکھوں گا جو تمہارے منکر ہیں۔ یہ یہودی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چاڑنا چاہتے تھے، گرفتار کرنا چاہتے تھے، بے حرمتی کرنا چاہتے تھے، ان کے مشن کو خراب کرنا چاہتے تھے۔ اور چوتھا وعدہ یہ ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بناؤں گا میں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی، غالب ان لوگوں پر، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے قریب، قیامت کے دن کی طرف، یعنی جب اللہ قیامت کو قائم کریں گے تو اس وقت جو عیسیٰ کے ماننے والے ہوں گے، اس سے مراد اس وقت وہ عیسائی مسلمان ہوں گے، وہ بھی اسلام لے آئیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت امت مسلمہ ہوگی جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام یعنی ان کے لیے وقت کے اس بد کردار اور وہ دجال کے مقابلہ کر کے اسے ختم کریں گے، تو قرب قیامت میں یہ غلبہ آئے گا الی یوم القیامہ۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر ان پر غالب ہوں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا قیامت کے دن اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ان کے متعلق فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ان کو عذاب دوں گا، سخت قسم کا عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی عیسیٰ کی نبوت کا جن لوگوں نے انکار کیا، دنیا میں بھی ان کا مقدر ذلت اور آخرت میں تو ان کو جہنم کا عذاب ملے گا ہی۔ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کا واضح فیصلہ کر دیا کہ یہ کافر لوگ اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آج اگر اسرائیل کی پشت پناہی پر امریکہ، برطانیہ یا یہ دنیا کی بڑی سپر طاقتیں ساتھ نہ ہوں تو وہ مٹھی بھر ہیں، ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے اور وہ کبھی کسی شکل میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کا غلبہ ان لوگوں کے اس تعاون کی طرف سے وجہ سے ہے، ورنہ یہودیت پوری دنیا میں کوئی ان کی مستقل حکومت نہیں ہے، کوئی ان کا مستقل نظام نہیں ہے، کسی جگہ پر مستقل وہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ عذاب ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جن لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان نے اچھے اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ان کا اجر پورا پورا دیں گے۔ جیسے یہاں معنی پورا کرنے کا ہے نا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وہاں بھی وہی معنی ہے کہ ہم نے پورا پورا عیسیٰ علیہ السلام کو انی متوفی کا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے پاس لے لیا، ہم ان کو پورا اجر دیں گے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند کرتے ظالموں کو۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، آپ کی اللہ کی آیتیں ہیں جو آپ پر تلاوت کی جا رہی ہیں۔ والذکر الحکیم، اور یہ نصیحت ہے بڑی حکمت والی ان آیات میں۔